اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیجئے، وہ سفید ہو جائے گا۔ رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس پہ پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک بڑا چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، بے باک انداز میں ملک کے، دنیا کے حالات کو بتا رہے ہیں، قوم کی آواز کو اٹھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، ترقی کرے، آگے بڑھیں، تو پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 100، 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے افغانستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، طالبان نے صاف طور سے یہ کہا کہ ہم افغانستان میں حقیقی اسلامی نظام چاہتے ہیں، اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ طالبان انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے لیے ضمانت دینے کو تیار ہے۔ جی ہاں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عالمی میڈیا بھی، نیشنل جیسے میڈیا ہے، ہماری انٹرنیشنل میڈیا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ یہودی لابی کے ہاتھ میں تو ہے، اس لیے وہ ہمیشہ افغانستان کو، طالبان کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، خواتین کے اعتبار سے بڑا غلط بتاتے ہیں، جبکہ گراؤنڈ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ خواتین طالبانی نظام میں بڑی محفوظ ہے، باعزت ہے۔ اور اسی بات کا تذکرہ طالبان نے کیا کہ ہم افغانستان میں سچا حقیقی اسلامی نظام چاہتے ہیں اور انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق محفوظ رہیں گے، ہم اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بیان میں طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ ہندو کش کی اس ریاست میں ایسا اسلامی نظام چاہتے ہیں جس میں مذہبی اصولوں، ثقافتی روایات کے مطابق خواتین کے حقوق کی ضمانت بھی دی گئی ہو۔ یہ بیان ایک ایسے وقت پر جاری کیا گیا جب افغان حکومت اور طالبان کے مابین بات چیت میں کئی ماہ سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور ملک بھر میں تشدد میں، حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسلامی نظام حکومت کا نفاذ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا سلسلہ مئی سے شروع ہو چکا ہے۔ خدشہ ہے کہ امریکہ کے انخلاء کے بعد افغانستان طالبان کے کنٹرول میں آ سکتا ہے اور وہ ملک میں سخت شرعی قانون نافذ کر دیں گے، ایسا خدشہ ہے۔ ماضی میں طالبان نے ایسے ہی اسلامی نظام کا نام لے کر لڑکیوں کی تعلیم پر مکمل پابندی عائد کر رکھی تھی اور زنا کے مرتکب افراد کو سنسار بھی کر دیا جاتا تھا۔ تاہم ایسے خدشات کے باوجود طالبان کے نائب سربراہ ملا عبدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ وہ امن مذاکرات کے عمل میں بھی مخلص ہیں، امن مذاکرات میں بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ملا کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں ہماری شمولیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم باہمی مشورے کے ساتھ مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کے نائب سربراہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان شہریوں کے لیے اسلامی نظام حکومت ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ خواتین کے حقوق سے متعلق جو خدشات اس بیان سے افغان شہریوں میں طالبان کی سوچ کی وجہ سے سامنے آئے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو تقویت ملتی ہے، لیکن افغانستان اور طالبان کا کہنا ہے کہ اسلامی نظام جب آئے گا تو انشاءاللہ ہر ایک کو اپنا حق ملے گا اور انصاف کے ساتھ انسانیت ترقی کرے گی۔ وہیں پر افغانستان کو لے کر کووڈ-19 کی یہ خبر آ رہی ہے کہ کورونا کی جو تیسری لہر کے دوران جو حالات آئے گے وہ قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں افغانستان میں، اور حکومت کو بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے آکسیجن کی بر وقت فراہمی کا
چیلنج خطرہ درپیش ہے، یعنی آکسیجن کی کمی کا سامنا افغان حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ UNO اقوام متحدہ نے تشویش کا ڈر کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی اور صاف طور سے کلیئر یہ کہا کہ اب یہ خانہ جنگی، یہ جو جنگ کے ماحول ہے، یہ وبائی امراض آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اب دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ نقل مکانی کرنے والے، یعنی اپنے علاقہ، اپنا گاؤں، اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنے والے، فرار ہونے والے، نکلنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اقوام متحدہ نے کووڈ-19 مرض کے باوجود تنازعات، وواد، جھگڑے، خانہ جنگی اور ظلم و جبر کا شکار ہو کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور انسانوں کی تعداد میں گزشتہ دہائی میں ہونے والے 2 گنا اضافے کا نوٹس لینے پر زور دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی حالات پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ خانہ جنگی کے ہو، آپسی لڑائی کے ہو، یا پھر ظلم و جبر کا شکار ہونے والے لوگوں کا ہو، لیکن اب یہ انتہائی خطرناک بنتے جا رہے ہیں اور دنیا بھر میں اب پناہ گزینوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، بڑی 2 خبریں اس وقت بھارت اور پاکستان کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کی پہل کا جواب نہیں دیا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ پاکستان مفاہمت چاہتا ہے، لیکن بھارت نے پاکستانی پہل کا جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا ایسے کام کیے اور اقدامات کیے جن سے ماحول خراب ہوا ہے۔ جی، انہوں نے یہ بھی کہا ہے، عمران خان کے دفتر آنے کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھارت امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں گے تو ہم 2 قدم اٹھائیں گے۔ بدقسمتی سے بھارت نے پاکستان کی مفاہمت کی مثبت پہل، پازیٹیو پہل کا جواب نہیں دیا، بلکہ ایسے اقدامات اٹھائے جن سے ماحول مزید خراب ہو۔ بتا دیں کہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد سے بھارت اور پاکستان کے بیچ کشیدگی اور نفرتوں کا ماحول بڑھا ہے۔ بھارت کے فیصلے سے دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھ گئی۔ پاکستان نے سفارتی تعلقات میں کمی کی اور ہندوستانی سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ بھارت نے بین الاقوامی برادری کے سامنے واضح طور پر کہا کہ آرٹیکل 370 کا ختم کرنا یہ اس کا داخلی معاملہ ہے، لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ آپ کا داخلی معاملہ ہے، مگر اس سے ماحول کو آپ نے خراب کیا ہے۔ تو خیر، ہمارے یہاں کی میڈیا یہ اکثر بتاتی رہتی ہے ہم لوگوں کو کہ پاکستان بدمعاشی کر رہا ہے، اور پاکستان کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو خیر، ہم دونوں سے یہ کہتے ہیں کہ دونوں بھی بدمعاشیاں بند کرے اور انسانوں کو چین سکون سے جینے دے، اور مکاریاں بند کرے، جھوٹی اور گندی اور گھٹیا سیاست نہ کرے۔ انسانوں کی جانیں جا رہی ہے۔ وہیں پر دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس کل سے ہونے والا ہے، تب خبریں آ رہی ہے کہ اجیت دووال، پاکستان میں قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران بھارتی ہم منصب سے ملاقات نہیں ہوگی، اور اجیت دووال کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی مشیر سے وہ ملاقات نہیں کریں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ دوسری عالمی جنگ میں کس طریقے سے تباہی مچی تھی۔ خیر، دوسری عالمی جنگ کو لے کر جرمن چانسلر کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں سوویت یونین پر نازی حملہ شرمناک تھا۔ جرمن چانسلر نے 80 برس پہلے دوسری عالمی جنگ کے دوران جون 1941 میں نازی جرمنی کی سوویت یونین پر فوجی چڑھائی کو باعث شرم قرار دیا۔ میرکل روس اور بیلاروس میں جاری حالیہ کریک ڈاؤن پر بھی انہوں نے تنقید کی۔ وفاقی جرمن چانسلر نے ہفتے کے روز 19 جون کے روز اپنی ہفتہ وار ویڈیو پوڈ کاسٹ میں 8 اشرے پہلے، یعنی 80 سال پہلے، اس دور کی سابقہ ریاست سوویت یونین میں نازی جرمن فوجی دستوں کی مداخلت کے حوالے سے کہا کہ یہ عسکری چڑھائی بہت ہی شرمناک، شرم کی بات تھی۔ نازیوں نے سابقہ سوویت یونین پر یہ چڑھائی 22 جون 1941 کے دن شروع کی تھی، اور آئندہ منگل کو اس عسکری مداخلت کو ٹھیک 80 سال ہو جائیں گے۔ اسی کو لے کر جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں سوویت یونین پر جو نازی حملہ ہوا ہے یہ انتہائی شرمناک حملہ تھا۔
انہوں نے کہا کہ اس حملے کے نتیجے میں کئی ملین انسان مارے گئے تھے۔ اس حوالے سے چانسلر مرکل نے اپنے ہفتہ وار پوسٹ میں کہا کہ نازی جرمنی کا سوویت یونین پر حملہ خاص طور پر روس، یوکرائن، بیلاروس کی یہ تینوں جمہوریاؤں اور دیگر سوویت ریاستوں میں کئی ملین انسانوں کی موت کی وجہ یہ حملہ بنا ہے، اور ان کے الفاظ میں ہم جرمنوں کے لیے یہ شرم کا دن ہے اور یہ شرمندگی ہم پر وہ قرض ہے جس کہ ہم اس فوجی مداخلت کے کئی ملین ہلاک شدگان اور ان کی بعد میں آنے والی نسلوں کے قرضدار ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے ایک برازیل سے اور ایک یوں سمجھیے کہ شمالی کوریا سے۔ جی ہاں، کورونا کو لے کر آ رہی ہے۔ برازیل سے پہلی خبر آ رہی ہے کہ برازیل میں کورونا وائرس کے باعث جو تباہی مچائی ہے برازیل میں کورونا وائرس نے، تو اب برازیل کی خبریں آ رہی ہے کہ اب تک تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ جنوبی امریکی ملک برازیل میں کورونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد نصف ملین سے اوپر چلی گئی ہے۔ اس حوالے سے برازیل دنیا میں صرف امریکہ سے پیچھے ہیں، جہاں کووڈ-19 کی وبا اب تک 6 لاکھ انسانوں کی جان لے چکی ہے۔ وہیں پر شمالی کوریا کی یہ خبر آ رہی ہے کہ شمالی کوریا اس وقت بدترین معاشی بحران کا شکار ہے۔ اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزوں کی بھی شدید قلت ہو چکی ہے۔ شمالی کوریا کے کم جونگ نے کچھ دنوں پہلے یہ قبول کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ ان کے ملک کو خراب معاشی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اشیاء خورد و نوش کی قلت ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے سرحدوں کی بندش کے نتیجے میں معاشی بحران شمالی کوریا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مبصرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا میں غذائی قلت اور مہنگائی کی ایک بنیادی وجہ جوہری پروگرام کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیاں بھی ہیں۔